سارا کا سارا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کرنے میں۔ اگر آپ اللہ کو تسلیم کر لیں، پھر اللہ نے کس مخلوق کو کس مقصد کے لیے بنایا ہے یہ سمجھنا ہے۔ اللہ نے حضور پاک کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ حضور پاک نے کبھی جانوروں کی قربانی کی ہے؟ اگر کی ہے تو وہ رحمت للعالمین کیسے؟ مہربانی فرما کے اس کی تشریح فرمائیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کا تخلیق کا جو پلان ہے وہ سمجھنا ہوگا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانوروں کو کاٹنا، ان کو کھانا یہ اینیمل کرولٹی ہے کیونکہ وہ جاندار ہیں۔ تو کیا یہ پڑھے لکھے لوگ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ہم درخت کاٹتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، یہ جاندار نہیں ہے؟ سارا کا سارا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کرنے میں۔ اگر آپ اللہ کو تسلیم کر لیں، پھر اللہ نے کس مخلوق کو کس مقصد کے لیے بنایا ہے یہ سمجھ میں آ جائے۔ اللہ نے جس طرح یہ وال لیزرڈ ہے، چھپکلیاں، اب آپ سوچیں گے کہ بھئی ان کو کیوں بنایا؟ جو زہریلے مچھر آ جاتے ہیں ان کو یہ کھا جاتی ہے، اس کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ اب جیسے گھوڑا ہے، گھوڑے کو اللہ تعالیٰ نے سفر کے لیے بنایا ہے۔ اسی طرح گدھا ہے، گدھے کو بھی سفر کے لیے بنایا ہے۔ اچھا اونٹ ہے، اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے ریگستان میں جہاں یعنی ڈیزرٹ ہوتا ہے، ریت ہوتی ہے، وہاں گھوڑے نہیں بھاگ سکتے، گدھے نہیں چل سکتے، وہاں سفر کے لیے اللہ نے اونٹ بنایا ہے۔ اسی طرح یہ گائے ہیں، بھینس ہیں، بکری ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے 18,000 مخلوقیں بنائی ہیں۔ انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے اور 18,000 مخلوقیں انسان کے لیے بنائی ہیں کہ انسان ان مخلوقوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ یہ اینیمل کرولٹی میں تب آئے گا کہ جب آپ اس جانور کو تکلیف پہنچائیں اور اس کو کاٹ کے کھائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کاٹ کے کھانے کے لیے نہیں بنایا۔ اچھا اب حضور کے اوپر تو آپ نے لگا دیا فتویٰ کہ بھئی انہوں نے جانور کا گوشت کاٹ کے کھایا تو وہ رحمت للعالمین کیسے ہیں؟ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تو انسانوں کو مارتا ہے، پھر ان کو جہنم میں ڈال کے جلاتا ہے۔ یہ کرولٹی کا فتویٰ اللہ پر بھی لگا دیں۔ محمد رسول اللہ نے تو کسی کو موت نہیں دی، اور اللہ تو صبح شام لوگوں کو موت دیتا ہے۔ انسانوں کا کیا حال کیا ہوا ہے دیکھیں تو صحیح ذرا۔ آپ ممبئی میں رہتے ہیں نا، جھاوڑ پٹی جا کے دیکھیں، فٹ پاتھ پہ دیکھیں کتنی فیملیز کتنے سالوں سے رہ رہی ہیں، کتنی غربت ہے۔ ایک ایک کمرے کے مکان میں لوگ رہتے ہیں، 10-10 آدمی ایک ایک کمرے میں، کتنی غربت ہے، کیسے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو پھر اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو پالن ہار ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کے باوجود کیا حال ہے دنیا کا۔ ان باتوں کے اوپر جو ہے آپ تباہ آزمائی نہ کریں، خاص طور پر ایک مسلمان ہوتے ہوئے آپ کے انداز میں جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گفتگو کریں تو اس کے اندر انتہائی درجے کا ادب ہونا چاہیے، انتہائی درجے کا ادب ہونا چاہیے۔ اچھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم سمیت صرف اس دنیا میں تشریف لائے، باقی جو سیارے ہیں جیسے مریخ ہے، سورج ہے، یہاں پر آپ روحانی طور پر آپ کی بعثت ہوئی ہے، روحانی طور پر وہاں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ ابھی کوئی 40 سال پہلے احرام مصر کے اندر سے ایک ٹیبلٹ نکلی، جس طرح وہ کتبے ہوتے ہیں نا، تو اس کے اوپر اسم ذات اللہ لکھا ہوا تھا۔
اب اس میں ذات تو 14 صدی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ عطا ہوا ہے، پھر وہ جو تختی 10,000 سال پرانی ہے وہاں سے اس میں ذات کیسے برآمد ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ حضور پاک پہلے بھی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اس دنیا میں بھی تشریف لائے، مریخ پر بھی گئے، چاند پر بھی گئے، سورج پر بھی گئے اور دیگر سیاروں پر بھی گئے، اور ہر سیارے پہ جا کے آپ نے لوگوں پر رحمت برسائی، اس لیے رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے ذہن کی اختراع لے کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی اینیمل کرولٹی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ جاندار ہیں۔ یہ جو آپ پودے جو کھا رہے ہیں، یہ جو سبزیاں کھا رہے ہیں، یہ بھی تو جاندار ہیں، یہ مردہ کب ہیں؟ یہ مردہ تو نہیں ہے۔ تو جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے اس ہی مصرف کے لیے بنایا ہے، بھئی دیکھیں آپ، اب یہ بکریاں، مرغیاں یہ ادھر ادھر پھرتی رہیں اور کہیں ہم کو ہاتھ نہیں لگانا، ہم کو کاٹنا نہیں، تو کیا ہوگا ان کا؟ ایسے ہی بیچاری جی کر مر جائیں گی، کسی کے کام نہیں آئیں گی، کیا فائدہ ہوگا؟ اور پھر ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ نے تو سنا ہوا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ اچھا، جو لوگ آج ہندوستان میں یہ کہتے ہیں، اینیمل کرولٹی کی بات کرتے ہیں، وہ اپنے دھرم سے ہی پوچھیں کہ جب کسی انسان کی بلی چڑھائی جاتی ہے تو وہ ہیومن کرولٹی نہیں ہے؟ دھرم کے مطابق عورت کو ستی کیا جاتا تھا، وہ کرولٹی نہیں تھی؟ یہ جاہلوں کی باتیں ہیں، جن کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، 2-4 کتابیں پڑھ کے پتہ نہیں کیا افلاطون بن جاتے ہیں، نئی کہانیاں بناتے ہیں۔ یہ سارے ایسے جاہلوں کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بنایا اس لیے کہ انسان کی خدمت کریں۔ وہ خدمت کیا ہوگی؟ یہی خدمت ہے۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں، بس ہر دین کا اپنا معاملہ ہے، اور پھر اس دین میں بھی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے جو اس کے ماننے والے جو ہے نا انوینٹ کر لیتے ہیں۔ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہرحال اب جس کا جی چاہے گوشت کھائے، جس کا جی چاہے کدو کھائے، ہمیں کیا لینا ہے؟ لیکن ہم کیونکہ یہ مسلمان ہیں نا، ان کو تو بتانا پڑے گا نا، اللہ کو مانتے ہیں نا، ان کو تو بتانا پڑے گا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو اس لیے بنایا کہ وہ انسان کی خدمت کریں، ان کے کام آئیں۔ تو دیکھیں آپ بکری کا دودھ پیتے ہیں، اگر بکری کا دودھ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو کہاں سے دودھ لاتے؟ اگر بھینس نہ ہوتی، گائے نہ ہوتی، بکری نہ ہوتی تو پھر کیا کرتے؟ Where milk come from? No milk, no tea.